یہ سرکش اور سخت دل فرزند ہیں، وہ جان لیں گے کہ ان کے درمیان ایک نبی ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت حزقیل نبی کی کتاب، اس کا 2 باب، 2 سے 5 آیات مقدسہ۔ اس وقت روح مجھ میں داخل ہوئی اور اس نے مجھے میرے پاؤں پر کھڑا کر دیا، تو میں نے اس کی سنی جو مجھ سے کلام کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، اے ابن بشر، میں تجھ کو بنی اسرائیل کے پاس، یعنی اس باغی قوم کے پاس جو مجھ سے برگشتہ ہو گئی ہے، بھیجتا ہوں۔ وہ اور ان کے باپ دادا آج کے دن تک میری نافرمانی کرتے آئے ہیں اور یہ بے حیا اور سخت دل فرزند ہیں، تو میں تجھ کو ان کے پاس بھیجتا ہوں، اور تو ان سے کہے گا کہ مالک خداوند یوں فرماتا ہے، پس خواہ وہ سنے یا نہ سنے، کیونکہ وہ تو سرکش گھرانہ ہے، وہ کم سے کم جان لیں گے کہ ان کے درمیان ایک نبی برپا ہوا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 123 جماعتی جواب۔ ہماری آنکھیں خداوند پر لگی ہیں جب تک وہ ہم پر رحم نہ فرمائے۔ میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں، تو جو آسمان میں تخت نشین ہے۔ دیکھ جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے مالکوں کے ہاتھوں کی طرف۔ جماعتی جواب۔ ہماری آنکھیں خداوند پر لگی ہیں جب تک وہ ہم پر رحم نہ فرمائے۔ جس طرح ایک کنیز کی آنکھیں اپنی مالکہ کے ہاتھوں کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح ہماری آنکھیں خداوند ہمارے خدا کی طرف لگی ہیں جب تک کہ وہ ہم پر رحم نہ فرمائے۔ جماعتی جواب۔ ہماری آنکھیں خداوند پر لگی ہیں جب تک وہ ہم پر رحم نہ فرمائے۔ ہم پر رحم کر، اے خداوند ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم حقارت سے خوب سیر ہو گئے ہیں۔ آسودہ حالوں کے تمسخر اور مغروروں کی حقارت سے ہماری جان خوب سیر ہوئی ہے۔ جماعتی جواب۔ ہماری آنکھیں خداوند پر لگی ہیں جب تک وہ ہم پر رحم نہ فرمائے۔ میں اپنی کمزوریوں پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ میں رہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا دوسرا خط کرنتھیوں کے نام 12واں باب 7 سے 10 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، اس لیے کہ مشاہدات کی زیادتی کی وجہ سے میں پھول نہ جاؤں، مجھے جسم میں کانٹا دیا گیا، یعنی شیطان کا قاصد جو میرے مکے مارے، تاکہ میں پھول نہ جاؤں۔ اس لیے کہ میں نے خدا سے 3 بار التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ قدرت کمزوری میں کامل ہوتی ہے۔ پس میں اپنی کمزوریوں پر خوشی سے فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ میں رہے۔ پس میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، ملامتوں میں، احتیاجوں میں، ایذا رسانی میں اور تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تب ہی قادر ہوتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 6 باب 1 آیت سے 6 آیت تک۔ نبی صرف اپنے وطن میں ہی بے عزت ہوتا ہے۔ ایک دن یسوع اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانے میں تعلیم دینے لگا، اور سننے والوں میں سے اکثر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اسے یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ یہ کیسی حکمت ہے جو اسے بخشی گئی، اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں؟ کیا یہ وہ بڑھئی نہیں، ابن مریم اور یعقوب اور یوسف اور یہودا اور شمعون کا بھائی، اور کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر لگی، اور انہیں اس کے سبب سے ٹھوکر لگی۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، نبی کہیں بے عزت نہیں ہوتا مگر اپنے وطن
اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر میں، اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا سوائے اس کے کہ تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں شفا بخشی۔ اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا، اور وہ ارد گرد کے گاؤں میں تعلیم دیتا پھرا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔